مجھ کو درپیش ہے مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ یہاں آکے وہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ غنی ہرچہ مردم می کند بوزی نہم، ہرچہ مردم می کند بوزی نہم، آنکند کس مرد بیند دم بدم۔ بندر دیکھو درخت کی ٹہنی پر بیٹھا ہوتا ہے اور آدمی نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بڑے مزے سے وہ آپ بات کرتے ہیں، وہ ان کی نقل اتارتا رہتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہرچہ مردم میں کند بوزینہ ہم، آنکند کس بیند، آنکند کس مرد بیند دم بدم۔ آدمی سے جو کوئی دیکھتا ہے وہی کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور نتیجہ کیا؟ نتیجہ یہ کہ میرے اور اس میں فرق نہیں ہے، میں وہی ہوں جو وہ ہے، اور جو کچھ وہ ہے نا، میرا عمل دیکھو اس کا عمل دیکھو، کیا جدا نہیں؟ کیا جدا ہے؟ ہم دونوں ایک ہیں نا۔ وہ بندر ہو کے خود کو انسان بنا رہا ہے اور انسان کو اپنی طرح بندر سمجھ رہا ہے، گویا جس حالت میں وہ خود ہے اسی حالت میں وہ انسان کو سمجھ رہا ہے۔ حضرت جناب رومی فرماتے ہیں کافرو، منافقو، تم نے نبی پاک کو، تم نے انبیاء کو، تم نے صلحاء کو، تم نے ابرار کو، تم نے اخیار کو، تم نے ابدال کو، تم نے نجبا کو، تم نے نقبا کو، تم نے متقین واصلین کو، اور تم نے اہل عرفان کو کھانا کھاتے دیکھا تو اپنی طرح سمجھ لیا، پانی پیتے دیکھا تو اپنی طرح سمجھ لیا، کپڑے پہنا ہوا دیکھا تو اپنی طرح سمجھ لیا، چلتے ہوئے دیکھا تو اپنی طرح سمجھ لیا۔ معلوم ہوا کہ نہ وہ تم ہو اور نہ تم وہ، لیکن اتنا جان گئے ہم کہ اس انسانی صورت میں بندر آباد ہے، اس انسانی صورت میں بندر موجود ہے، تم انسان تو نہیں ہو، لگتے ہو کہ تم بندر ہو۔ اب دیکھیں کمال بات آگے جا کے جناب رومی فرماتے ہیں او گما بردا کے من کردم چو فرق را کے بینداں استے زجو۔ اس کو سمجھاؤ تو نہیں سمجھتا، بتاؤ تو نہیں سنتا، سمجھاؤ تو نہیں سمجھتا، کہو تو نہیں مانتا۔ وہ کہتا کیا ہے؟ دیکھو جو وہ کر رہا ہے وہی میں کر رہا ہوں، تو کہتے ہیں وہ استیزاجو، وہ جھگڑالو ہے، وہ فسادی ہے، دلیل نہیں مانتا، اس لیے کہ وہ عقل سے کام لیتا ہے، اور عقل کہتا ہے جب ہم دونوں ایک ہی طرح کا کام کر رہے ہیں، عقل کہتی ہے جب دونوں ایک ہی طرح کا کام کر رہے ہیں تو ہم ایک ہی ہیں، تو پھر میں کیوں بندر، وہ کیوں انسان، میں بھی انسان ہوں۔ تو کہا جناب رومی نے تم بندر ہو کر خود کو انسان سمجھتے ہو، یہی تو تمہارے بندر اور در بدر ہونے کی علامت ہے۔ حضرات گرامی یہاں فرماتے ہیں اون گمام بردا کے من کرتم چہو فرق را کے بینداں استیزاجو۔ وہ جھگڑالو ہے، مانتا ہی نہیں۔ اگر جھگڑالو نہ ہوتے تو قرآن نازل ہوا، جھگڑالو نہ ہوتے تو نبی سامنے آیا، جھگڑالو نہ ہوئے تو سورج واپس آیا، نہیں مانے۔ جھگڑالو تھے نا، کمر ٹوٹ کے آیا تو پھر نہیں مانے۔ جھگڑالو تو تھے نا، درخت اپنی جگہ سے اٹھ کے دوڑتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے گئے، درخت نے کلمہ پڑھ لیا لیکن اس بندر مزاج انسان نے نہیں پڑھا، اس لیے کہ اس کے مزاج میں ایک بات آ گئی تھی کہ میں اور وہ ایک طرح کے ہیں، تو یہ جو اندر میں کیفیت آ گئی وہ اور میں برابر ہیں۔ اب اس برابری کو وہ نہیں چھوڑتا اور عقل کے اندر دلیل نہیں آتی اور آنکھ حقیقت نہیں دیکھتی، اس لیے کہ دل اندھا ہو گیا ہے۔
دل اندھا ہو گیا۔ جناب رومی رحمت اللہ علیہ آگے جا کے فرماتے ہیں کب تک جھگڑو گے یار، کب تک جھگڑو گے، آؤ ہم فیصلہ ہی کر دیتے ہیں۔ ای کنت از امرو آ بہرے ستیز، ای کنت از امرو بہرے ستیز، برسر استیزہ رویا خاک بیز۔ اے حق بیان کرنے والو، تم تو حق پر ہو نا، تم نے نبی کا وجود سامنے کیا، معجزات سامنے کیے، کرامات سامنے کیے، کردار سامنے کیا، گفتار سامنے کی، رفتار سامنے کی، معجزے سامنے کیے، خلق سامنے کیا، بشارت سامنے کی، پیار سے سمجھایا، محبت کا فرش بچھا کے سمجھایا، صداقت تمہارے پاس، مربت تمہارے پاس، ہدایت تمہارے پاس، انابت تمہارے پاس، تعلق باللہ تمہارے پاس، قوت الہی تمہارے پاس، اور مشیت حق کے جلوے تمہارے پاس، ان کے ساری قوتیں تم نے دکھائیں، وہ نہیں مانتے، تو آؤ یہی بات تمہیں سمجھاؤں کہ تم نے جو کچھ کیا امر الہی سے کیا، اس نے جو کچھ کیا وہ جھگڑے کی بنا پر کیا، جھگڑا حق سے دور رکھتا ہے، امر الہی حق سے نزدیک رکھتا ہے، تم امر الہی پر ہو، وہ غضب الہی پر ہے، تم محبت الہی پر ہو، وہ شقاوت الہی پر ہیں، اس لیے جہاں کہیں غضب خدا ہو وہاں ضد ہوتی ہے، اور جہاں رحمت خدا ہو وہاں انانیت نہیں، وہاں قبولیت ہوتی ہے۔ تم قبولیت والے ہو، وہ انانیت والے ہیں، انانیت میں انکار ہے، اور انانیت میں انکار ہے، اور انابت میں محبت، قرب اور پیار ہے۔ پیار والے جھکتے ہیں، انکار والے بگڑتے ہیں، بگڑنے والوں کے چہرے پر مٹی ڈال دو۔ آپ فرماتے ہیں برسر استدارو یا خاک بیس، یہ جتنے لوگ اس قسم کے باغی ہیں، ان کے سر پہ، ان کے آنکھوں پہ، ان کے منہ پہ، ان کے چہرے پہ مٹی ڈالو، مٹی ڈالو۔ حضرات آپ دیکھتے ہیں نا، جب کوئی نہ مانے تو یہ رواج ہے آپ کے، اپنے دیس میں بھی یہ رواج ہوگا، آپ کے اپنے قبائل میں، اپنے علاقوں میں یہ رواج ہوگا، اور ہے کہ جب بات نہ مانے، اچھا نہیں مانتا، یہ جھگڑا نہیں ختم ہوتا، تو کہتے ہیں یار مٹاؤ، اس پہ مٹی ڈالو، اس پہ مٹی ڈالو، جھگڑے کے لیے کہتے ہیں اس جھگڑے پہ مٹی ڈالو، اور جس فرد پر غضب نازل ہونا ہو تو کہتے ہیں اس کے منہ پر مٹی ڈالو، اس کے منہ پر مٹی ڈالو۔ فساد مٹانا ہو تو کہتے ہیں یار اس پہ مٹی ڈالو، اٹھاؤ نہیں اس کو، تو جس کو غرق کرنا ہو کہتے ہیں اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، جس کے چہرے پہ مٹی ڈالو کہ یہ دفاعی ہو جائے۔ لیکن بہت آگے جا کے فرماتے یہ ہیں کون، کہ یہ جو بندر کی نسل کے ہیں، یہ کون ہے؟ کیا قرآن نے اس کی مثال دی ہے؟ یہ جو بندر کی نسل کے ہیں، کیا قرآن نے اس کی مثال دی؟ کیا خدا نے اس کو بے نقاب کیا ہے؟ تو جناب رومی فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ قرآن ہی کی تو یہ بات ہم کر رہے ہیں، اپنی بات کب کرتے ہیں ہم؟ خدا ہی کی تو بات کرتے ہیں۔ خدا نے فرمایا 3 گروہ ہیں نا، 3 گروہ، ایک کفر والے، ایک ایمان والے، اور ایک نفاق والے۔ اور نفاق والے کیا کہتے ہیں؟ جو پہلے نزدیک آ جائے اسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور جب ہارنے لگے تو اس جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں، صرف ان سے ہم کچھ راز لے رہے تھے، ہم تو ہیں تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ نقل اتارتے ہیں ان کی، یہ نقل اتارنے والے کون ہیں؟ منافق ہیں۔